اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم سامعین کرام، اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ارمغان نجف کی جانب سے آپ سامعین کرام کی خدمت میں ایک سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آج کی نشست میں زرارہ ابن عین کے حوالے سے تذکرہ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، زرارہ ابن عین، ان کا تعلق آل عین سے تھا۔ ان کے اور 3 بھائی تھے جن کا نام بقیر ابن عین، حمران ابن عین اور عبد الرحمن ابن عین ہے۔ عزیزان محترم، آل عین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ خاندان جنہوں نے مذہب تشیع کو پھیلانے میں اور اس کو ترویج دینے میں ایک عظیم کردار ادا کیا۔ ان خاندانوں میں سب سے مشہور ترین خاندان اور تاریخ تشیع میں جن کا نام معروف ہے وہ آل عین ہے۔ عین نام ہے ایک شخص کا، زرارہ ابن عین، جناب زرارہ کے والد کا نام عین ہے۔ عین کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے عین جس کی آنکھیں بڑی ہوں، کشادہ ہوں۔ جناب زرارہ کے دادا، روایت کے مطابق ان کا نام سنسن، ایک روایت کے مطابق نقل ہوا ہے، یعنی عین کے والد وہ ایک راہب تھے، عیسائی تھے۔ اسی طرح سے ان کے بیٹے عین یعنی جناب زرارہ کے والد وہ بھی عیسائی تھے، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہو جانے کے بعد، قبیلہ بنی شیبان میں جانے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ خاندان اسلام سے گل مل گیا اور اسلام کے ساتھ پیوست ہو گیا، اور اس طرح سے پیوست ہوا کہ سید مہدی بحر العلوم اپنی کتاب رجال، جو کہ فوائد الرجالیہ کے نام سے معروف ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ اکبر بیت فی الکوفہ من شیعۃ اہل البیت علیہم السلام، کہ شہر کوفہ میں اہل بیت کے شیعوں کا سب سے بڑا گھرانہ آل عین ہے۔ وَأَعْظَمُهُمْ شَأْنًا وَأَكْثَرُهُمْ رِجَالًا وَأَعْيَانًا وَأَطْوَلُهُمْ مُدَّةً وَزَمَانًا۔ کس طرح سے بڑا ہے؟ تعداد کے حوالے سے نہیں، کس طرح سے بڑا گھرانہ ہے؟ عظمت کے اعتبار سے اور شان کے اعتبار سے شہر کوفہ میں اگر کوئی بڑا گھرانہ ہے شیعوں کا تو وہ آل عین تھا۔ ادراک اوائلہم السجاد والباقر والصادق، آل عین کے جو شروع میں آنے والے افراد ہیں انہوں نے امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ وبقی اواخرہم الی الاوائل الغیبۃ الکبریٰ، اور جو باقی افراد تھے یعنی امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے بعد آنے والے افراد آل عین کے، انہوں نے کتنی مدت تک کتنا سفر طے کیا مذہب تشیع میں؟ فرمایا الی اوائل الغیبۃ الکبریٰ، غیبت کبریٰ تک یہ افراد، یہ آل عین موجود تھی۔ اچھا، کس طرح سے موجود؟ جیسے ایک شخص ہے جو ہر امام کا زمانہ دیکھ رہا ہے اور غیبت کبریٰ تک موجود رہا، ایک عام شخص نہیں تھے۔ کون تھے؟ وَكَانَ فِيهِمْ، اب سید مہدی بحر العلوم اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، وَكَانَ فِيهِمُ العلماء والفقہاء والقراء والادباء ورواۃ الحدیث۔ آل عین میں جو افراد موجود تھے جنہوں نے چوتھے امام سے لے کر آخر غیبت کبریٰ تک کا زمانہ دیکھا، ان میں علماء تھے، فقہاء تھے، اور قاری قرآن یعنی قراءت قرآن کے حوالے سے جو علم رکھتے تھے، جو 7 قراءتیں ہیں اس حوالے سے جتنے بھی علوم ہیں ان کو معلوم تھے۔ والادباء، ادیب تھے، ورواۃ الحدیث، اور حدیث کے راوی تھے، روایت کرنے والے لوگ تھے۔ اب آل عین کی ایک مشہور شخصیت جن کے حوالے سے اس مختصر سی نشست میں کچھ معروضات آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ زرارہ ابن عین کا اصلی نام کیا ہے؟ عبد الرب۔ روایت موجود ہے کہ صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمائی، یا زرارہ ان اسمک فی اسامی اہل الجنہ بغیر الف، اے زرارہ جنت میں تمہارا نام جو میں نے پڑھا، جنت میں تمہارا نام بغیر الف کے ہے، یعنی زرارہ میں الف ہے، زا را پھر الف ہے، اس الف کے بغیر تمہارا نام ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی زرارہ نہیں ہے، کوئی ایسا نام ہوگا تمہارا جس میں الف نہیں ہے۔ تو زرارہ نے جب سنا یہ تو کیا فرمایا؟ نعم جعلت فداک اسمی عبد الرب، اے مولا میں آپ کو قربان ہو جاؤں، میرا نام عبد الرب ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ولیکنی لقبت بزرارہ، لیکن میرا لقب زرارہ ہے۔ اب رجالی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، بحیثیت راوی دیکھا جائے کہ کس طرح سے روایت نقل کی، کتنے عظمت کے حامل ہیں روایت کے اعتبار سے، راوی کے اعتبار سے، تو علماء نے
ان کو اصحاب اجماع میں شمار کیا ہے۔ اصحاب اجماع کل تقریباً 17-18 صحابی ہیں جو اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ فرمایا کیا علماء نے، افقہ الاولین ستۃ، یہ جو اصحاب اجماع ہیں ان میں جو شروع کے 6 افراد ہیں، وہ 6 افراد وہ ہیں جو سب سے زیادہ فقہ جانتے ہیں، سب سے زیادہ شریعت جانتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَفْقَهُ السِّتَّةُ، اور ان 6 افراد میں جو سب سے زیادہ فقہ جاننے والے ہیں، سب سے زیادہ شریعت کو جاننے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ زرارہ، ایک نام لیا، زرارہ ابن اعین۔ یہ وہ شخص ہیں جو سب سے زیادہ، پہلے تو اصحاب اجماع میں سے ہیں، اصحاب اجماع میں سے وہ اشخاص، وہ افراد جو سب سے زیادہ فقہ جانتے ہیں ان میں سے ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ فقہ، سب سے زیادہ شریعت جاننے والے کون ہیں؟ زرارہ ابن اعین ہیں۔ رجال کشی میں امام صادق کی ایک حدیث جو جمیل ابن دراج نے امام سے نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اوتاد الارض و اعلام الدین اربعۃ، زمین کے ستون اور دین کے پرچم کتنے ہیں؟ 4۔ نام بتائے، کیا فرمایا؟ محمد بن مسلم و برید بن معاویہ و لیث بن بختری المرادی و زرارۃ بن اعین، یعنی امام کے بعد دین ان 4 افراد کے ذریعے پہچانا جائے گا۔ یعنی اگر یہ لوگ احادیث نقل نہ کرتے اور مکتب تشیع کو نہ پھیلاتے تو دین لوگوں تک نہ پہنچتا۔ اسی طرح سے کتاب اختصاص میں ایک روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما اجد احدا احیا ذکرنا و احادیث ابی علیہ السلام الا زرارہ، کیا فرمایا؟ زرارہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہمارے پاس نہیں ہے جس نے ہمارے ذکر کو زندہ کیا ہو، ہمارے ذکر کا احیا کیا ہو اور میرے بابا کی حدیث کو نقل کیا ہو، پہنچایا ہو، سوائے زرارہ کے۔ اور ساتھ میں 3 افراد، 3 اصحاب کا اور نام لیا، ابو بصیر المرادی، محمد بن مسلم اور برید ابن معاویہ۔ یہ 4 افراد وہ ہیں جنہوں نے ہمارے ذکر کے احیا کیا، میرے بابا کی حدیث کو ہر جگہ پہنچایا، نقل کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا هَؤُلَاءِ مَا كَانَ أَحَدٌ يَسْتَنبِطُ هُدًى، اللہ اکبر، اگر یہ 4 افراد نہ ہوتے تو کوئی ہدایت یافتہ نہ ہو پاتا، کسی تک ہدایت نہیں پہنچتی۔ کیوں ایسا ہوا؟ وجہ امام خود بتا رہے ہیں، کیوں ایسا ہے کہ اگر یہ 4 افراد نہیں ہیں تو کسی کو ہدایت نہیں ملے، کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو پائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہؤلاء حفاظ الدین، یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، وَأُمَنَاءُ أَبِي علیہ السلام علی حلال اللہ و حرامہ، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بابا کے امین ہیں۔ یعنی کس معاملے میں امین ہے؟ علی حلال اللہ و حرامہ، یعنی اگر میرے بابا امام باقر علیہ السلام نے اگر کوئی اللہ کی حرام کردہ چیز بیان کی ہے یا اللہ کی طرف سے حلال کردہ کوئی چیز بیان کی ہے تو یہ اس کو حلال کردہ چیز کو حرام نہیں قرار دیتے، نہ حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیتے ہیں۔ یعنی مذہب تشیع کا عقیدہ یہی ہے۔ ہمارے ہاں اصحاب کا مرتبہ، اصحاب علیہ السلام وہ اصحاب علیہ السلام ہوتے ہیں جو احادیث میں رد و بدل نہیں کرتے۔ اگر کوئی چیز امام نے حلال قرار دی ہے تو وہ حلال رہنے دیتے ہیں، اگر کوئی چیز حرام قرار دی تو حرام رہنے دیتے ہیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث زرارہ ابن اعین کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اربعۃ احب الناس الی احیاء و امواتا، کا 4 لوگ ایسے ہیں جن سے مجھے بڑی محبت ہے، چاہے وہ لوگ زندہ ہو یا چاہے وہ لوگ اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ ان 4 افراد میں سے ایک زرارہ ابن اعین ہے۔ ایک کتاب اختصاص میں ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے زرارہ ابن اعین کے حوالے سے نقل ہوئی، اور یہ فقط زرارہ ابن اعین کے ہی حوالے سے نقل ہوئی ہے۔ جیسے میں نے پچھلی احادیث جو بیان فرمائی اس میں دوسرے اصحابی موجود تھے، لیکن یہ حدیث خاص ہے زرارہ ابن اعین کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ رحم اللہ زرارہ ابن اعین لولا زرارۃ لندرست احادیث ابی، رحمت و پروردگار کی زرارہ ابن اعین پر، اگر زرارہ نہ ہوتے تو میرے بابا کی احادیث مٹ جاتی، ختم ہو جاتی۔ یعنی زرارہ نے اس طرح سے احادیث نقل کی کہ امام باقر علیہ السلام کی احادیث ہم تک پہنچی، اگر وہ نہ ہوتے تو وہ احادیث ہم تک نہ پہنچتی، حدیث ختم ہو جاتی۔ کتنی حدیثیں نقل کی؟ تو آیت اللہ خوئی نے اپنی کتاب معجم الرجال الحدیث میں لکھا ہے کہ انہوں نے 2211 سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں، اور مفتاح الکتاب الاربعہ نامی کتاب کے مطابق کتب اربعہ میں جو احادیث انہوں نے نقل کی ہیں، جو انہوں نے براہ راست امام معصوم سے نقل کی زرارہ نے، وہ کتنی حدیثیں؟ 1254 حدیثیں ہیں
جو براہ راست امام سے زرارہ ابن عین نے نقل کی ہے۔ اب آخر میں ایک روایت جو زرارہ ابن عین نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ زمانہ غیبت میں جو مشکلات ہوں گی ان مشکلات کو ایک مومن کس طرح سے تحمل کرے گا، اس میں اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، کیونکہ امام اس زمانے کی مشکلات بیان فرما رہے ہیں۔ اور زرارہ ابن عین نے ایک سوال کیا مولا سے، مولا اگر میں اس زمانے کو پالوں، اب مکمل روایت اس مختصر سی نشست میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، غیبت نعمانی میں مکمل روایت موجود ہے، باب نمبر 10 میں مکمل روایت موجود ہے، لیکن میں آپ کے سامنے خلاصتاً وہ روایت پیش کر رہا ہوں، اور دعا کا ٹکڑا جو امام نے دعا بیان فرمائی وہ بیان کر رہا ہوں کے سامنے، کہ زرارہ نے جب امام سے سوال کیا، مولا وہ زمانہ جب اگر میں زمانہ پالوں تو اس زمانے میں ایسا کیا عمل انجام دوں کہ میں گمراہ ہونے سے بچ جاؤں؟ امام نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ اے معبود ہمیں اپنے نفس کی معرفت عطا فرما، اگر تو ہمیں ہمارے نفس کی معرفت عطا نہیں فرمائے گا تو ہم تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتے، ہم تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ اے پروردگار تو ہمیں اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر تو ہمیں اپنے رسول کی معرفت عطا نہیں فرمائے گا تو ہم تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ آخر میں جملہ ہے اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اے معبود تو اپنی حجت کی معرفت ہمیں عطا فرما، اگر تو اپنی حجت کی معرفت ہمیں عطا نہیں فرمائے گا تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ دعا غیبت امام زمانہ کے حوالے سے زرارہ ابن عین نے براہ راست امام جعفر صادق سے نقل فرمائی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ چاردہ معصومین کا کہ ہمیں اپنے نفس کی معرفت عطا فرما، اپنے نبی کی معرفت عطا فرما، اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، تاکہ ہم اپنے دین سے گمراہ نہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔